یہ بلوچستان کی عمومی صورتحال ہے. اٹس ناٹ این آئسولیٹڈ انسیڈنٹ. بھارت یہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان صوبہ سرحد میں گردی کو سپورٹ کر کے وہ پاکستان کو کمزور کر سکتا ہے. اس وقت اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو بھارت اور پاکستان دشمن جو دوسرے عناصر ہیں وہ مکمل طور پر ان کی حمایت کر رہے ہیں. پیسے سے، اسلحے سے اور طریقوں سے اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، لڑائی سے نہیں کیا جا سکتا. اب یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ ریاست کے اندر گردوں کے ساتھ اتنی طویل جنگ کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو ان سب کو بیٹھنا چاہیے اور کسی ایک نقطے پر ساری صورتحال کو جو ہے وہ پرامن بنانا چاہیے، بلوچستان کو نارملائز کرنا چاہیے. السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق لیڈف کی جانب سے. گزشتہ روز بلوچستان میں جو ٹرین حادثہ ہوا جس میں انسانی جانوں کا ضیاع ہوا، جس میں انسانی جانوں کو یرغمال بنا لیا گیا، اسی حوالے سے میرے ساتھ موجود ہیں علامہ صدیق اظہر صاحب، سینئر صحافی کالم نگار. ان سے جانتے ہیں اس پر کیا تفصیلات ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر، ابھی گزشتہ روز جو حادثہ ہوا، ٹرین حادثہ میں انسانی جانوں کو مذاق بنا رکھا ہے، اس میں کیا تفصیلات ہیں، کتنی سچائی ہے؟ اقرا، یہ بلوچستان کی عمومی صورتحال ہے، یہ کوئی علیحدہ واقعہ نہیں ہے. مطلب یہ اٹس ناٹ این آئسولیٹڈ انسیڈنٹ. اصل میں بات یہ ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو شروع سے ہی پاکستان کی کسی حکومت نے بھی بلوچستان کے عوام کو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح کہ پنجاب کے عوام یا سندھ کے عوام یا دوسرے علاقوں کے عوام کے ساتھ. بلوچستان کو ہر حکومت نے، خواہ وہ جمہوری ہو یا وہ غیر جمہوری ہو، انہوں نے وہاں کے لوگوں کو ہمیشہ محروم رکھا، ان کے بلوچستان کے وسائل سے محروم رکھا اور ان کو ان کے جمہوری حقوق سے محروم رکھا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 1971 کا حادثہ جس میں پاکستان دو ٹکڑے ہوا، پاکستان میں وہ ایک پہلی ایسی فوج کشی تھی جو مشرقی پاکستان میں ہوئی اور اس کے نتیجے میں مشرقی پاکستان جو ہے وہ ہم سے چلا گیا، پاکستان ٹوٹ گیا. لیکن اس کے صرف 2 یا 3 سال کے بعد ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت، جو کہ ایک جمہوری حکومت کہلاتی تھی، جو کہ ایک آئینی حکومت اپنے آپ کو کہتے تھے، انہوں نے بلوچستان کی آئینی نمائندہ جمہوری حکومت کو ختم کیا اور ان پر الزام دہشت گردی کا لگایا. حالانکہ اس زمانے میں بلوچستان میں کوئی دہشت گردی نہیں ہو رہی تھی. نہ صرف بلوچستان بلکہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس کے ساتھ ساتھ یہ کیا کہ جو صوبہ سرحد اس وقت کہلاتا تھا خیبر پختونخوا، وہاں وزیر اعلیٰ تھے اپنا ان کے والد مولانا فضل الرحمان کے والد مولوی مولانا مفتی محمود، انہوں نے بھی اس بنا پر استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایک پیریڈ جو ہے وہ چلتا ہے اور اس میں اضافہ اس ساری کی ساری صورتحال میں اس وقت ہوا جب جنرل مشرف نے اکبر بگٹی کو کیا اور یہ کہا کہ اس طرح تم پر حملہ کریں گے، تمہیں ایسا اٹیک آئے گا تم پر اس طرح وار ہوگا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ اکبر بگٹی نے خود اپنے آپ کو ایک غار میں بند کر کے اڑا لیا اور اس میں اور بھی بہت سارے لوگ جو ہیں اس وقت سے یہ معاملہ جو ہے یہ چل رہا ہے. اب اس دوران بہت سے انتخابات بھی ہوئے، پیپلز پارٹی بھی برسر اقتدار آئی اور مسلم لیگ نون بھی اقتدار میں آئی. اس سے پہلے بھی یعنی یہ ایک واقعہ دیکھنے کا ہے کہ جب پہلی مرتبہ بے نظیر بھٹو کی حکومت آئی، اس کے بعد دوسری مرتبہ آئی، پہلی نواز شریف کی حکومت بنی، دوسری نواز شریف کی حکومت بنی، ان چاروں حکومتوں کے دوران وہاں بلوچستان میں اس طرح کی گردی نہیں تھی. بہت سے حالات جو ہیں وہ کنٹرول میں تھے. لیکن جنرل مشرف کے اور بگٹی
کا جو واقعہ ہوا اس کے بعد یہ حالات جو ہیں یہ بگڑتے چلے گئے. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اس کے بعد بلوچستان میں جو انتخابات ہوتے وہ انتخابات صاف، واضح، ایماندارانہ انتخابات ہوتے، اور جو لوگ بھی عوام جو منتخب جن کو کر کے لاتے وہ لوگ اپنی حکومت بناتے. لیکن اس میں بھی بلوچستان کے عوام کو ان کا پورا حصہ جو ہے وہ نہیں دیا گیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ اس میں بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں گردی کو سپورٹ کر کے وہ پاکستان کو کمزور کر سکتا ہے. اس وقت اس میں کسی قسم کی کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ بی ایل اے کو اور ٹی ٹی پی کو بھارت اور پاکستان دشمن جو دوسرے عناصر ہیں وہ مکمل طور پر ان کی حمایت کر رہے ہیں. لیکن اس حمایت کو جو بھارت ان کی کر رہا ہے پیسے سے، اسلحے سے اور طریقوں سے، اس کو ہم اس کا مقابلہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. لیکن اس کا مقابلہ جو ہے میں سمجھتا ہوں لڑائی سے نہیں کیا جا سکتا. اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوا. اس سے پیشتر بھی یہ ہوا ہے کہ بسوں سے پنجابیوں کو نکالا گیا، ان کے آئی ڈی کارڈ دیکھے گئے، آئی ڈی کارڈ دیکھنے کے بعد انہیں کیا گیا. ہزارہ لوگ جو ہیں عمران خان کے دور میں ہزارہ لوگوں کو کیا گیا. سخت سردی کے عالم میں کوئٹے میں عمران خان کی حکومت میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر بیٹھے رہے، اور عمران خان نے یہ کہا کہ میں بلیک میل نہیں ہوں گا. آج عمران خان جو ہیں، عمران خان صاحب اور ان کی جماعت جو ہے ان کا کیا نقطہ نظر ہے وہ ہمارے سامنے ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت بھی یہ ہوا. آج کی صورتحال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی جان گنوا بیٹھے ہیں. بہت سارے لوگوں کو اغوا کر لیا گیا ہے، اور گزشتہ روز سے یعنی جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اس وقت تک وہاں مسلح جھڑپیں جو ہیں وہ جاری ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں سر ابھی تک کی کتنی تعداد بتائی جا رہی ہے ان کی؟ کوئی دیکھیں ابھی یہ کہا یہ گیا ہے کہ 100 سے زائد لوگ جو ہے یرغمالی انہیں رہا کر لیا گیا ہے. یہ حکومت کی جو ہے یہ اپنا حکومت کا بیان ہے، اور سرکاری ذرائع سے یہ کہا جا رہا ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک وہاں پر گولیاں جو ہیں وہ چل رہی ہیں اور آپس میں لڑائی جو ہے وہ جاری ہے. اب یہ اتنی خوفناک صورتحال ہے کہ ریاست کے اندر، پاکستان کے ایک علاقے کے اندر گردوں کے ساتھ، یا آپ یہ کہیں کہ وہ جو علیحدگی پسند ہے ان کے درمیان، ریاست کے درمیان اتنی طویل جنگ اور ایسے واقعات جو ہیں یہ ہمیں کہتے ہیں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کو بشمول ہماری جو ریاستی قوتیں ہیں ان کو، ان سب کو بیٹھنا چاہیے اور کسی ایک نقطے پر پہنچ کے اس ساری صورتحال کو جو ہے وہ پرامن بنانا چاہیے، بلوچستان کو نارملائز کرنا چاہیے. ملکی صورتحال جو ہے بگڑتی دکھائی دے رہی ہے. صوبے میں امن و امان کی صورتحال جلد سے جلد برقرار ہو جانی چاہیے، کیونکہ اس میں جو ہے مزید نقصان سامنے نہ آئے، اس کے لیے پہلے سے حالات کو سدھار لینا چاہیے. اسی کے ساتھ ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریے گا. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.